ہمارے مہمان خصوصی عزت مآب پروفیسر یوسف امین دامت ظلہ العالی کی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے فکری علمی نکات سے بیان سے ہم حاضرین کو مستفیض فرمائیں۔ ایسے آپ کے مقالے کا عنوان ہے ملفوظاتی ادب کا فلسفیانہ مطالعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم زیب سجادہ، معزز علماء، محققین، اساتذہ، سامعین عزیز، طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مجلس میں جو مقالے پیش کیے گئے ان کو سن کے مجھ کو یہ احساس ہوا کہ حق سے، علوم سے اور حسن سے بہرہور ہونے کے لیے یہ زندگی کتنی قلیل ہے، کتنے پہلو، کتنے متعدد پہلو ہیں جو ملفوظات کے یہاں پر سامنے آئے۔ مولانا ساجد الرحمن صاحب نے تحقیقی تفصیلات پیش کی، تو یہ میرے تحقیق کا، میرے مطالعے کا دائرہ نہیں ہے۔ میں اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ میں ان تحقیقات کے اوپر کچھ تبصرہ کر سکوں کہ وہ کس پائے کی ہیں اور کس سطح کے اوپر ہیں، لیکن بہرحال یہ چیز ضرور سامنے آئی کہ ہر علمی کام کے اندر جو تحقیقی پہلو ہے وہ بہت وضاحت کے ساتھ لایا جانا چاہیے، اور پھر دیگر حضرات کو ان جو تحقیقات پیش کی گئی ہیں اس کی تصدیق کی کوشش و فکر بھی کرنا چاہیے، تبھی اس تحقیق کی حیثیت پوری طرح قائم ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے۔ دوسری، مولانا ثاقب صاحب نے جو پہلو پیش کیا وہ عام طور سے یہ سوچا جاتا ہے کہ صوفیہ عالم بالا کی طرف متوجہ رہتے ہیں، لیکن سماج کے تعلق سے بھی وہی قائد ہوتے ہیں، اور انہی کی حیثیت قائدانہ ہوتی ہے۔ سماج سے دلچسپی اور سماج سے تعلق اور سماج کی خدمت کے پہلو سے بھی وہی قائد ہوتے ہیں، قائدانہ حیثیت صوفیہ ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ مولانا جہانگیر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ صوفیہ وہ بدقسمتی سے وہ صفت مجھے یاد نہیں رہی، غالباً روحانی انہوں نے کہا کہ روحانی اور انسانی دونوں صفات کا عطر صوفیہ کے اندر ہوتا ہے، تو وہ پہلی چیز مجھے یاد نہیں رہی، لیکن دوسری چیز بہت اہم ہے کہ جو انسانی صفات ہیں ان کا عطر بھی صوفیہ کے اندر ہوتا ہے، جس میں محبت، تعلق، خیرخواہی اور مدارات اور یہ سب پہلو، نازک لوگوں کے نازک جذبات اور خیالات کا پورا احساس، اس کی رعایت، یہ پہلو بھی صوفیہ کے اندر یعنی یہ ان کی شخصیت کا دوسرا دائرہ ہے جس کا اظہار ظاہر ہے کہ ملفوظات کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اور بڑی اچھی بات انہوں نے اس میں یہ کہی کہ ان کی اپنی خوشی کچھ نہیں ہوتی، انہیں یا تو خدا کی خوشی مطلوب ہوتی ہے یا خلق کی خوشی مطلوب ہوتی ہے۔ بڑی گہری بات ہے اور بڑی تربیتی بات ہے۔ ہم سب کے لیے اپنی ذاتی تربیت میں یہ قول بہت ہی کام آنے والا قول ہے کہ ہم بھی اس کی کوشش کریں کہ ہمیشہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہماری خوشی کس میں ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کس میں ہے اور اللہ کے بندوں کی خوشی کس میں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں۔ بعض جملے، بعض اقوال بڑی تربیتی اہمیت رکھتے ہیں
تو اس میں اس کو یقیناً شامل کیا جائے گا اس جملے کو۔ مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب نے بہت اہم بات سامنے رکھی کہ ملفوظاتی ادب ملفوظاتی ادب کی جو حقیقت ہے اس سے بہرور ہونے کے لیے اس کی صحیح تعبیر بہت ضروری ہے، اور تعبیر کے لیے متعدد بڑے اہم اصول انہوں نے اپنے مقالے کے اندر پیش کیے گئے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ ان اصولوں کو مبرہن کرنے والے، واضح کرنے والی مثالیں اگر وہ اکٹھی کر دیں تو یہ چیز پھر جو لوگ یعنی ملفوظات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے بہت کام آئے گی، کہ اگر مثالیں بھی سامنے آ جائیں تو ان کو پھر وجدانی طور پر بہت احساس ہو جائے گا۔ وہ جب پھر اس کا مطالعہ کریں گے ملفوظات کا تو پھر وہ یعنی ان اصولوں کی روشنی میں، ان اصولوں کے دائرے میں پھر اس کی تعبیر کریں گے اور پھر صحیح بات تک وہ پہنچیں گے۔ تو اس کی مثالیں بھی اگر آ جائیں تو اس سے، اور پھر وہ کتاب ملفوظاتی ادب کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے بہت ہی مفید ہوگی انشاءاللہ، اور اس کی افادیت بہت بڑھ جائے گی۔ محترم ظفر انصاری صاحب نے ظاہر ہے کہ وہ ماشاءاللہ بہت سینئر استاذ ہیں، محقق ہیں بہت بڑے۔ انہوں نے بڑی قیمتی بات، بنیادی بات یہ رکھی کہ ملفوظ کا مقابلہ مکتوب سے ہوتا ہے، اور چنانچہ زبان سے نکلی ہوئی بات کے اندر جو بے ساختگی اور جو توانائی ہوتی ہے وہ اس کا اپنا حصہ ہوتی ہے، جو کہ مکتوب کے اندر وضاحت ہوتی ہے، احتیاط ہوتی ہے، ہضم ہوتا ہے، لیکن جو بے ساختگی اور جو حیات ہوتی ہے وہ ملفوظ کے اندر ہوتی ہے۔ بہت اہم پہلو ہمارے سامنے آیا۔ میں یہاں پر مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں ایک مہمان کے طور پر یہاں حاضر ہوں، صدر کے طور پر نہیں۔ میں نے جو گفتگو کی، اس قسم کی گفتگو صدر کیا کرتے ہیں، تو یہ صدارتی گفتگو نہیں تھی، یہ ایک جو مجھ پہ بہت تاثرات میرے اوپر وارد ہوئے ان کا ایک بیان تھا۔ میں اپنی خوشی کو اور اپنے جو میں صاحب ثروت میں یہاں بنا، میں اس کو شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اس جذبے کے تحت میں نے صدر میں جو آئے اس کو ضرور بیان جزاک اللہ۔ اب اس تعلق سے کچھ بات میں اپنی طرف سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ انسانی زبان کو ایک پہلو محترم ظفر صاحب نے ابھارا کہ ملفوظ کے بمقابلے مکتوب، اور ایک پہلو اور بھی ہے، نثر بمقابلے شعر۔ انسانی زبان نثر کی شکل میں بھی سامنے آتی ہے، انسانی بیان نثر کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے اور شعر کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے۔ تو جو نثر ہے، اس نثر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تجزیاتی ہوتا ہے، وہ مفاہیم کو ان کے اجزاء میں بانٹ کر سلسلے وار پیش کرتا ہے، اور شعر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سنتھیٹک ہوتا ہے، وہ پورے مفہوم کو، پورے معنی کو ایک کل کے طور پر مجموعی لحاظ سے پیش کرتا ہے۔ تو جب یہ بات سامنے رہے، پھر یہ فیصلہ کرنا بالکل مشکل نہیں رہتا کہ اس میں فوقیت یقیناً شعر ہی کو ہوگی۔ جب یہ پہلو سامنے آ جائے تو پھر یہ طے کرنا مشکل نہیں رہتا کہ فوقیت شعر ہی کو ہوگی۔ چنانچہ بیان حقیقت جو بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی جو فرمودات ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ سب سے بنیادی چیز بیان حقیقت ہے۔ تو بیان حقیقت کی جو گہرائی اور جو تاثر پذیری جو شعر میں ہے، شعر میں وہ گہرائی اور تاثر پذیری بہت زیادہ ہے، نثر میں بھی ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن شعر میں تو وہ یعنی ایک نقطہ عروج کو وہ پہنچی ہوئی ہے۔ چنانچہ اسی لحاظ سے ملفوظات کے اندر، یعنی کیونکہ وہ نثر ہے اور تجزیاتی ہے اس میں بیان، اس لیے اس میں بیان حقیقت بھی ہے اور طریقت بھی ہے، جبکہ شعر کے اندر
طریقت کا پہلو بہت کم ہو جاتا ہے، طریقت کا بیان شعر میں کم ہو جاتا ہے، بیان حقیقت شعر کے اندر بہت غالب رہتا ہے، اور بیان حقیقت کی بھی جو زیادہ بڑی گہرائیاں ہیں، اونچی گہرائیاں ہیں، وہ شعر کے اندر آتی۔ لیکن صوفیہ کے ملفوظاتی ادب کے اندر جو نثر ہے، یہ نثر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف نظریے کی شکل میں ہے، کیونکہ ہم یعنی یہ بات سامنے رکھنے سے کہ نثر میں انسان کی زبان تجزیاتی ہوتی ہے، ایک تاثر یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نثر میں نظریہ ہی پیش کیا جائے، لیکن ایسا نہیں۔ نثر میں نظریہ بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن نثر میں سمبولیکل گفتگو بھی کی جاتی ہے۔ جو شعر کا خاص وصف ہے سمبولیکل گفتگو، وہ بھی نثر کے اندر کی جاتی ہے۔ چنانچہ ملفوظات کے اندر ہمیں دونوں پہلو نظر آتے ہیں، نظریاتی گفتگو بھی نظر آتی ہے، اور جو سمبولیکل بیان ہے وہ بھی ہم کو ملفوظات کے اندر نظر آتا ہے۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر جب ملفوظات کو ہم ایک ادبی شہپارے کے طور پر، ایک ادبی فن پارے کے طور پر دیکھیں، ادبی لحاظ سے اس کا جائزہ لیں، تو پھر یہاں یہ یعنی بنیادی بات سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ ادب بنیادی طور پر، ادب یا بحیثیت مجموعی فنون لطیفہ، آرٹ، ادب ظاہر ہے کہ آرٹ کی ایک خاص شکل ہے، فنون لطیفہ کی ایک خاص شکل ہے ادب، تو فنون لطیفہ بحیثیت مجموعی اور ادب بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس کا مقصد لذت کیشی نہیں ہے، بلکہ ترسیل معنی اس کا مطلب ہے۔ آج کے دور میں یہ بہت بڑی غلط فہمی رائج ہو گئی ہے کہ ادب کا مقصد لذت کیشی، جو انسانی فہم اور انسانی شعور کے زوال پر دلالت کرتی ہے۔ اس طرح کا تاثر ہونا، یہ آج کل ہم قرب قیامت کے دور میں جی رہے ہیں، ہم سب کے اندر ایک زوال ہے، یہ اس زوال کا نتیجہ ہے کہ ہم ادب کو لذت کیشی، لذت کی ترسیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ فنون لطیفہ بشمول ادب بنیادی طور پر ترسیل معنی ان کا مقصد ہے، اور اس میں یعنی ترسیل معنی کے ساتھ ایک لذت بھی ہوتی ہے، ایک سرور اور انبساط بھی ترسیل معنی کے ساتھ شامل ہوتا ہے، وہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ لیکن اگر اس قسم کی تقسیم کی جائے کہ یہ تو علوم ہیں جو ترسیل معنی جن کا مقصد ہے، اور ادب کا مقصد جو ہے وہ لذت کیشی ہے، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ ادب کا مقصد ترسیل معنی ہی ہے، جس کے ساتھ علمی بیان کے مقابلے میں لذت شامل ہوتی ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ترسیل معنی میں لذت شامل ہوتی ہے، انبساط اور خوشی اور سرور اس کے اندر شامل ہوتا ہے، لیکن ادب کا مقصد ترسیل معنی ہے، نہ کہ لذت کیشی۔ یہ بات ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ اس بات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو پھر جو ملفوظاتی ادب ہے، ملفوظاتی ادب میں یا اس کے ایک متتبع حصے میں اگر ہمیں اس قسم کی صنائی اور نزاکت و لطافت نظر نہ آئے تو ہمیں اسے کبھی اس کا سقم یا کمی، ادبی لحاظ سے سقم یا کمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب ادب کی صحیح تعریف ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ادب کا مقصد ترسیل معنی ہے، تو پھر ادب کا جو موازنہ ہے، یہ ادب کس مقام پر ہے، یہ جو ججمنٹ ہے، اس ججمنٹ پہ پھر ہم غلطی نہیں کریں گے کہ اس میں جو حسن آفرینی ہے اس پہلو سے اگر کوئی کمی ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ پھر ہم اس کی سطح کو طے کرنے میں غلطی کریں اور کہیں کہ یہ ادبی لحاظ سے کمتر ہے کیونکہ اس میں وہ حسن آفرینی نہیں ہے۔ ایسا ہم نہیں کریں گے اگر ہمارے سامنے ادب کا حقیقی مقصد یہ سامنے رہے کہ ادب کا مقصد فنون لطیفہ کا بحیثیت مجموعی مقصد ترسیل معنی ہے، اور پھر ہم اس کی پوری ادبی اس کو کر سکیں گے۔ بلکہ
اس سے جو بات نکلے گی وہ یہ ہوگی کہ بجائے ایسے فنپاروں کو ادبی لحاظ سے فروتر سمجھنا جن کے اندر کے بہت ظاہری قسم کی حسن آفرینی نہ ہو، بجائے ایسا کرنا ہم خود ہم اپنے ذوق کو بلند کر سکیں گے، کہ ہم اپنا ذوق اس طرح سے بلند کریں کہ ہمیں اصل حظ اور انبساط معنی سے ہونے لگے، بنسبت جو ظاہری حسن آفرینی ہے اس کے مقابلے میں معنی سے ہم کو حظ و سرور حاصل ہونے لگے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایک اعلیٰ ادب کو نسبتاً کمتر ادب قرار دیں، ادب کے معنی غلط سمجھ کے کہ اس کے معنی حسن آفرینی ہے، اس کے برعکس اگر ادب کے اصل معنی ہم اپنے سامنے رکھیں گے کہ ادب کے اصل معنی ترسیل معنی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں ہم اپنے ذوق کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور غالباً جو بات کہی گئی ہے، غالباً افلاطون نے کہی ہے کہ بیوٹی از دا اسپلینڈر آف ٹروتھ، جو حق کی جو شان ہوتی ہے اسی کا نام حسن ہے۔ تو حق کا ایک ذوق اگر ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم حق کی شان کا دیکھ سکیں گے، اس کا ہمیں ادراک ہوگا، تو ہمیں ایسے ادبی فنپاروں میں جو حق کی ترسیل کے لحاظ سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں اس میں ہمیں حسن بھی نظر آنے لگے گا، اور وہ حسن کے لحاظ سے بھی ہمیں کسی طرح سے بھی فروتر اور کمتر نہیں لگیں گے۔ تو اس طرح سے ہم اس سے ایک لٹریری تھیوری یعنی ادبی نظریہ اور تنقید کا ایک معیار بھی ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ ہم جب ادبی فنپاروں کی ملفوظات کے علاوہ بھی دیگر ادبی فنپاروں کے جب ہم نقد کریں تو اس نقد میں ہم صرف ظاہری حسن آفرینی کے پہلو کو نہ دیکھیں اور اس بنیاد پہ اسے جج نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس میں معنی کتنے بلند بیان کیے گئے، یہ ادبی فنپارہ معنی کتنے بلند بیان کر رہا ہے، اور پھر اس لحاظ سے اس کی ہم درجہ بندی کریں۔ تو اس سے ہم کو ضمنی طور پر ایک لٹریری تھیوری اور کرٹیسزم نقد ادب کے جو زیادہ صحیح جو اصول ہیں وہ بھی ہم کو اس سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔